بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نہدہم 19واں قصہ۔ ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت۔ ملک زادہ شہزادے کو کہتے ہیں، اور گنج کے معنی خزانے کہتے ہیں، اور فراواں کے معنی بہت زیادہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت، ایک شہزادے نے بے حساب خزانہ از پدر باپ سے میراث یافت، میراث میں پایا۔ یعنی اس شہزادے کا جو باپ تھا، بادشاہ تھا، وہ بہت مالدار تھا، اور اس نے بہت سارا خزانہ میراث کے اندر مرا تو چھوڑ کر مرا۔ جب یہ شہزادہ بادشاہ بنا تو اس نے ایک کام شروع کیا کہ اپنے رعیت، اپنے سپاہیوں کو اس خزانے کو بانٹنے لگا، اس خزانے میں سے سب کو بھر بھر کے دینے لگا۔ ودست کرم بکشاد، اور کرم کا ہاتھ کھول دیا، وداد سخاوت بدال، اور سخاوت کی داد دی، ونعمت بے بر صفا و رعیت بریق، اور بے حساب مال سپاہی اور رعایا پر خرچ کیا۔ اور ایک شعر ہے، کہنے کہ نیا سائد مشام، یہ جو ہے مشام، میم پہلے میم پر زبر ہے اور آخری میم تشدید کے ساتھ، مشام۔ نیا سائد مشام از طبل عود، بر آتش نہ کے چو عنبر ببوید۔ کہہ رہے ہیں تجھے عود کے ڈبے سے دماغ آرام نہیں پائے گا۔ از طبل عود کے ڈبے سے نیا سائد مشام، دماغ آرام نہیں پائے گا۔ تو مشام کہتے ہیں دماغ میں سونگنے کی قوت، دماغ میں سونگنے کی قوت کی جگہ کو مشام کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نیا سائد مشام از طبل عود کے ڈبے سے دماغ آرام نہیں پائے گا، بر آتش نہ کے چو عنبر ببوید، اس کو آگ پر رکھ تاکہ وہ عنبر کی طرح خوشبو دیوے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈبہ ہے جو عود کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، عود ایک لکڑی ہوتا ہے جو بہت خوشبودار ہوتا ہے، تو اس لکڑی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور اگر اس لکڑی کو آگ پر رکھا جائے تو اس کی خوشبو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا دماغ ایسا ہے، اتنے نازک دماغ والے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں صرف عود کی لکڑی جو بہت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے اس سے آرام نہیں پہنچتا، اور زیادہ خوشبو چاہیے۔ اس کو جو ہے آگ پر رکھو تاکہ اس کی خوشبو بڑھ جائے، تاکہ ہم مکمل طور پر خوشبو سے مستفید ہو سکیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وزیر نے، اس بادشاہ، اس شہزادے نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کو 10 دینار 20 دینار بلکہ 50 دینار 100 دینار 1000 دینار دینا شروع کر دیا، بہت زیادہ دینے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کریم تھا۔ اب آگے ہے کہ بزرگی باید بخشندگی کن، اگر تجھے اگر بزرگی چاہیے تو بخشش کر، کہ دانا تا نیفشانی نروید، اس لیے کہ جب تک تو دانا نہ بکھیرے گا وہ نہ اگے گا۔ تو جس طرح اگر آدمی دانا کھیت کے اندر نہ ڈالے تو اس سے غلہ نہیں اگتا ہے، پودا نہیں اگتا ہے، اسی طرح اگر آدمی جو ہے بزرگ بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، تو سخاوت کرنا پڑے گا، سخاوت کے بغیر آدمی بڑا نہیں بن سکتا ہے۔ کہہ رہے یہ کہ جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کر، کہہ رہے بے تدبیر ہم نشینوں میں سے ایک نے اس کو نصیحت کرنی شروع کی۔ یعنی اس کا کوئی ہم نشین تھا، درباری جس کو بولتے ہیں، دربار کے اندر رہتے ہیں، اس نے اس شہزادے کو نصیحت کی کہ آپ کو اس طرح جو ہے بے حساب دولت نہیں لٹانا چاہیے، اس لیے کہ جو پہلے کے بادشاہ تھے انہوں نے کسی مقصد کے تحت خزانے کو جمع کیا ہے۔ کہ ملوک پیشی مرئی نعمت را بسعی اندوختہ اند، کہ پہلے بادشاہوں نے اس نعمت کو کوشش کر کے جمع کیا ہے، و برائے مصلحت نہادہ است، اور ایک مصلحت کے لیے رکھا ہے، عظیم حرکات کوتاہ کن، دست عظیم حرکات کوتاہ کن، آپ ان حرکتوں سے ہاتھ روکیے، یعنی باز آ جائیے۔ کہ واقعہ درپیش است، اس لیے کہ بہت سے واقعات سامنے ہیں، اور دشمن از پس نباید، اور دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہ بوقت حاجت درمانی، کہ ضرورت کے وقت آپ عاجز رہیں۔
یعنی اس خزانے کو بچا کے رکھیے، اس لیے کہ ہمارے دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جب وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس وقت یہ دولت کام آئے گی۔ اور اس نے ایک نصیحت یہ کی کہ دیکھیے اگر آپ سب کو بانٹتے رہیں گے تو آپ کا خزانہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس 1,00,000 دینار ہے مثال کے طور پر، سب کو بانٹیں گے تو اگر 1,00,000 دینار ہے اور 1,00,000 شہری ہیں تو سب کو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر 1,00,000 شہری ہیں آپ کے ملک میں رہنے والے جو پبلک ہے، عوام ہے، 1,00,000 ہے، آپ سب سے ایک دینار لیں تو آپ کے خزانے کے اندر 1,00,000 دینار جمع ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں سے آپ ٹیکس لیں اور ان کو نہ دیں کچھ؟ اگر گنجے کنی برعامیہ بخش، اگر تو ایک خزانہ عام لوگوں پر بخشش کرے گا، رسد حرکت خدائی را برنجے، تو ہر گھر والے کو ایک چاول کے بقدر پہنچے گا۔ چرا ستانی ازہر یکی جوئے سیم، ہر ایک سے ایک جو کے بقدر چانی کیوں نہیں وصول کر لیتا ہے کہ گرد آیت تورا ہر روز گنجے، تاکہ ہر روز تیرے پاس ایک خزانہ جمع ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں ملک زادہ روئے عزیز سخن درہم آورد، شہزادے نے اس بات سے منہ پھیر لیا، اور موافق طبعش نہ آمد، اور اس کی طبیعت کے موافق یہ بات نہ آئی، عمر اورا زجر فرمود، اور اس شخص کو ڈانٹ کر فرمایا، ڈانٹا و گفت اور کہا، خداوند تعالیٰ میرا مالک ای مملکت گردانیدہ است، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سلطنت کا مالک اس لیے بنایا ہے تا بخورم و بخشم، تاکہ میں کھاؤں اور بخشوں، نہ پاسبا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خزانے کا پہرے دار نہیں بنایا ہے کہ نگہ دارم، کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ یعنی اس شہزادے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلطنت کا مالک بنایا ہے اور اس مقصد سے مالک بنایا ہے کہ میں اس خزانے سے میں بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں، مجھے پاسبان نہیں بنایا کہ میں اس کی حفاظت کرتا رہوں۔ اس کے بعد اس شہزادے نے ایک شعر کہا کہ قارون ہلاک شد کہ چل خانہ گنج داشت، قارون ہلاک ہو گیا کہ اس نے 40 گھر خزانہ رکھا تھا، نوشیرواں نہ مرد کہ نام نیکو گداشت، نوشیرواں نہیں مرا کہ اس نے نیک نام چھوڑا ہے۔ تو خزانہ اور تو قارون کے پاس تھا اور نوشیرواں کے پاس تھا، اور قارون کے پاس زیادہ خزانہ تھا، لیکن آج اس کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ اور نوشیرواں کے پاس قارون کے مقابلے میں کم خزانہ تھا، لیکن لوگ اس کو نیک نامی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے لوگوں کے اندر بانٹا، اس نے خزانے کو جمع کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس نے سخاوت سے کام لیا۔